بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا موضوع ہے وجود باری تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے میں کوئی عاقل اور سمجھدار شک نہیں کر سکتا۔ عقل کا یہی تقاضا ہے۔ ہم کوئی بھی چیز جب دیکھتے ہیں تو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا بنانے والا بھی ہے۔ یہ جو مکان نظر آتا ہے کسی معمار کا بنایا ہوا ہے۔ یہ جو گاڑی چل رہی ہے کسی کارخانے میں بنی ہے اور اس کارخانے کو کوئی چلا رہا ہے۔ کوئی مکان خود بخود نہیں بنتا، کوئی گاڑی خود بخود نہیں بنتی، کوئی کارخانہ خود بخود نہیں چلتا۔ پھر دنیا کا یہ عظیم الشان کارخانہ جو نامعلوم وقت سے اب تک ایک خاص نظام کے تحت چل رہا ہے، خود بخود کیسے پیدا ہو سکتا ہے اور کیسے چل سکتا ہے؟ زمین ایک خاص وقت میں سورج کے گرد اپنا چکر پورا کرتی ہے۔ آج تک اس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں پڑا۔ ستارے اپنے وقت پر ابھر آتے ہیں اور اپنے وقت پر نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ کبھی وہ اپنی رفتار نہیں بھولتے۔ قرآن مجید میں ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ تو خدائے رحمان کی صفت میں کوئی فطور نہیں دیکھے گا، پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے، کیا کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے؟ سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے اور چاند اپنے مدار میں۔ نہ سورج اپنے مدار سے ہٹتا ہے، نہ چاند سورج کی طرف کھنچ کر جاتا ہے۔ نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات آتے آتے رک جائے اور نہ کبھی یہ کہ دن جاتے جاتے رہ جائے۔ قرآن مجید نے اس کی حقیقت کی طرف اشارہ یوں کیا ہے لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ قدرت کا یہ کارخانہ اسی نظم و ضبط کے ساتھ ایک نامعلوم مدت سے مسلسل چل رہا ہے۔ کیا عقل یہ مانتی ہے کہ اتنا بڑا نظام اتنی مدت سے مسلسل بغیر کسی چلانے والے کے چل سکتا ہے؟ ظاہر ہے عقل یہ بات نہیں مان سکتی۔ اس لیے خود یہ کائنات، دن رات، چاند سورج اور زمین و آسمان کا یہ نظم و ضبط اللہ کے وجود کا ثبوت ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے بدلتے رہنے میں عقل والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود اس کی اپنی پیدائش کی طرف متوجہ کیا ہے کہ سوچو، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اس پر یقین کر لو، شک و شبے میں مت پڑو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون خلق السماوات والارض بل لا یوقنون۔ کیا یہ لوگ انسان بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں یا یہ کہ خود اپنے خالق ہیں، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کر لیا ہے؟ اصل یہ کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ نظام کائنات کی یہ گواہی ایک عقل دلیل ہے۔ اس دلیل کے بغیر بھی اللہ کو ماننا انسانی فطرت کی آواز ہے، اور انسان کی روح کو ایک خالق کائنات کے ماننے اور اس کی عبادت کرنے کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اس لیے کہ انسانیت کے ہر دور میں مہذب سے مہذب اور وحشی سے وحشی قوموں نے کسی نہ کسی صورت میں ایک عظیم ذات کا اعتراف کیا ہے اور اس کی عبادت کی ہے۔ آثار قدیمہ کی تحقیقات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے والی وحشی اقوام جن کی فکری سطح بہت کم تھی، وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی قائل تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر ایمان لانا انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ بڑے سے بڑا کافر بھی کسی
بڑی مصیبت میں پھنس کر بے اختیار اپنے بنانے والے کو پکار اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے بچائے، آمین۔